خواتین آزاد کا شکر گزار ہوں۔ مجھے چند لمحات کا عطا کریں، مجھے چند لمحات تاکہ میں آپ سے گفتگو کر سکوں، پلیز میری آپ کی درخواست ہے۔ یہ بڑا اہم اجتماع ہے۔ ہم نے اگلے جمعے کے روز کے گزرنے والے جلسے کی تیاری کرنی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے سکون میں اور خاموشی کے ساتھ جو ہے میری چند گزارشات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کا موقع دی۔ مجھے نہایت خوشی اور اطمینان ہے کہ اللہ کے فضل سے جو چہرے میرے اس وقت مجھے نظر آ رہے ہیں، بھرپور نمائندگی ہے یہاں پہ۔ اللہ کے فضل سے میاں نواز شریف صاحب کے ان کے جانشینوں کی اور جو پچھلے 2 سال میں اس قوم پہ بیت گئی ہے، اس کے باوجود آج سوائن صاحب آگے آ یاد آ گیا۔ مجھے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے بھائیوں اور بہنوں یار مہربانی کرو ذرا آواز آنا بند کر دو۔ آج پیر زار شاہ صاحب کی بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ ان کی وفات کے بعد پہلا رسمی اجتماع ہے۔ میری آپ سب سے دعا ہے کہ ایک دفعہ سورۃ فاتحہ اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص جو ہے پڑھ کے ان کی روح کو بخشیں۔ جس تحریک کا آغاز جمعے کے روز گوجرانوالہ سے ہو رہا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس کا راہ الدستہ ہے، اور باقی پی ڈی جو باقی پارٹیز ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم جمہوریت کی جدوجہد اور ووٹ کی عظمت اور حرمت کو بحال کرنے کے لیے جمعے کے روز جو ہے جو اعلان جنگ قائد محترم نے کیا ہے، اس جنگ کا جو ہے آغاز کریں گے۔ بڑے بڑے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ کرونا ہوگا اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، لیکن کوئی رکاوٹ یا کوئی حربہ جو ہے اس حکومت کے خاتمے کو اب روک نہیں۔
ساتھ اور جس اسپرٹ کے ساتھ ہم اس تحریک کا آغاز کر رہے ہیں اور پاکستان کے طول و عرض میں چاہے وہ بلوچستان ہے، کے پی ہے، سندھ ہے، کراچی ہے، پنجاب ہے، جس طرح پذیرائی ہو رہی ہے اس تحریک کی، اس میں ہمارا کمال کم ہے، لیکن موجودہ جو چور اور ڈاکو حکمران ہیں ان کی نااہلی، ان کی کرپشن، مہنگائی، بے روزگاری، اس کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ زیادہ ہے۔ 2 سال کے اندر جس طرح عمران خان بے نقاب ہوا ہے اور ایک فراڈیے کا چہرہ سامنے آیا ہے، میرا نہیں خیال کہ 72 سال کی تاریخ میں کسی حکمران کے اوپر اتنی جلدی جو ہے اس کی اصلیت جو ہے عوام کے اوپر آشکارا ہوئی ہوگی۔ اس تحریک کے 2-3 مراحل ہیں جو اکتوبر سے ماہ سے شروع ہو کے جنوری تک جو ہے ان کی تکمیل ہوگی۔ نقطۂ عروج جس طرح میں نے کل پرسوں جو ہے پارلیمنٹری پارٹیز کا جو اجتماع تھا، جس کو قائد محترم میاں نواز شریف نے جس کو خطاب کیا، اس میں میں نے کہا کہ نقطۂ عروج اس تحریک کا اسمبلیوں سے استعفے ہوں گے۔ میرے ذہن میں یہ ایک پل کے لیے شائبہ نہیں ہے کہ پاکستان بھر میں جہاں جہاں سے پاکستان مسلم لیگ کے ایم ایل اے یا ایم پی اے منتخب ہوئے ہیں، میں سب سے پہلے اپنی ذات سے اس بات کا آغاز کرتا ہوں کہ میری قومی اسمبلی کی سیٹ سیالکوٹ کے عوام اور میاں نواز شریف کی امانت ہے۔ جس وقت نواز شریف چاہے گا وہ یہ امانت سیالکوٹ کے واسیوں کو لوٹا دے گا۔ اس کے حکم کے اوپر یہ امانت جو ہے ہم سیالکوٹ کے عوام کو، ہم لوگ جو اس وقت سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لوٹا دیں گے۔ اور اس کے متعلق کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ آج ایک وزیر آئے ہوئے تھے، میں نے اس کا جواب دیے، میں وہ کار پورا کر چڑھے گا تاکہ سیالکوٹ آیا سی وہ سیو کر دے واپس جائے۔ اس نے کہا تھا خواجہ اعظم استعفیٰ نہیں دے گا۔ نواز شریف نے مجھے پارلیمنٹری لیڈر بنایا ہوا ہے، سب سے پہلے میرا استعفیٰ ہوگا نواز شریف کو۔ یہ نواز شریف کے ساتھی 4 پارٹیاں بدلنے والے نہیں ہیں، اور جو شخص ایسے لوگوں پہ اعتماد کرتا ہے وہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ ہماری سیاست میں ایسے لوگوں کا موجود ہونا سیاسی برادری کی بدنامی ہے۔ میں ایک مثال دینا چاہتا تھا لیکن وہ اسمبلی میں دوں گا جب وہ سامنے ہوگا، اوتھے چنگی لگے گی۔ دیکھا ہوئے گا پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا کہ میں نام لینے لگا ہوں، آپ کو یاد ہوگا آج سے 2-3-4 مہینے پہلے میرے پاس آ گیا، کہتا بچے کو غلطیاں ہوئی، میری سیٹ پہ آ کے انہیں کیا، میں پھر لحاظ کیتا، آج جو میں لڑا ہے وار کیتا تو پھر جواب دے دینا پہ دینا، اڑا نہیں سکنا سیدھا ہے۔ تو یہ
نواز شریف کے ساتھی، اس کے ورکر اللہ کے فضل سے جو ہے اس میں وفا جس طرح کوٹ کوٹ کے بھری ہے، اس جدوجہد نے جو 1993 میں جب نواز شریف نے استعفیٰ دیا تھا اور اس بات کا آغاز کیا تھا کہ میری جمہوریت کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے اور پاکستان میں سویلین سپریمیسی جو ہے اور آئین کے تحت جو حکومت ہے وہ پاکستانی عوام کا پیدائشی حق ہے۔ عوام کی حاکمیت جو ہے اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جس آئین کا حلف اٹھاتے ہیں، پاکستان کے عدلیہ، پاکستان کی پارلیمنٹ، پاکستان کی افواج، یہ تمام جس آئین کا حلف اٹھاتے ہیں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے اس کی حرمت، اس کا احترام، اس کا تقدس جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر یہ آئین پامال ہو رہا ہے اور آئین کے تحت عوام کو دیے ہوئے حقوق جو ہیں وہ پامال ہوتا ہے، تو جن لوگوں نے اس کی حفاظت کا، اس کے تقدس کی قسم کھائی ہے، ان پہ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ باہر نکلے اور آئین کی حکمرانی اس کو بحال کریں۔ نواز شریف اپنے ذاتی اقتدار کی جنگ نہیں لڑا، وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے، اس کو اقتدار کا لالچ نہیں ہے، وہ وزارت عظمیٰ کے پیچھے نہیں بھاگ رہا، وہ پاکستان کی اقتدار کی جنگ لڑا ہے، اپنے ذاتی اقتدار کی جنگ نہیں لڑا۔ آپ کے اقتدار کی جنگ لڑ رہا ہے، گلگت سے لے کے گوادر تک جو پاکستانی عوام ہے ان کے اقتدار کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ آج ساری قوم اس بات کہ پاکستان میں آئین کی حکمرانی ہوگی، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی اختلاف ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے۔ جب تک آئین کی حکمرانی قائم نہیں ہوگی تو یہ جدوجہد، یہ موومنٹ، یہ تحریک جب تک اپنی منزل مقصود پہ نہیں پہنچے گی، یہ تحریک جاری رہے گی۔ اور نواز شریف کا 30 سال کا، پچھلے 30 سال کا پولیٹیکل کیریئر جو ہے وہ اس بات کا غماز ہے، اس بات کی شہادت دیتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ 3 دفعہ اس نے وزارت عظمیٰ گوائی، اس لیے کہ وہ نمائندے جو پاکستان کی عوام جن کا انتخاب کرتے ہیں، جن کا آپ انتخاب کرتے ہیں، ان کی سپریمیسی ہو، کیونکہ پاکستان کے منتخب نمائندے پاکستان کے عوام کی خواہشات کا مظہر ہوتے ہیں۔ اگر میں الیکٹ ہوتا ہوں تو پاکستان کی عوام کے پاس یہ پاور ہے، ان کے پاس یہ قوت ہے کہ اگر میں ان کے معیار پہ پورا نہیں اترتا، ان کے ووٹ کے معیار پہ پورا نہیں اترتا، تو اگلے الیکشن میں وہ مجھے اپنے اعتماد سے محروم کر سکتے ہیں۔ آپ غور کریں، یہ کسی اور ادارے کو کے اوپر یہ قدغن نہیں ہے۔ میں نے اسمبلی میں اگلے دن کہا تھا کہ میری کوئی ACR کسی بڑے افسر نے نہیں لکھی، میری ACR کسی بڑے بیوروکریٹ نے نہیں لکھی، یا میری ACR جو ہے کسی اور ادارے کے نہیں لکھنی، میری ACR جو ہے وہ پاکستان کے سیالکوٹ کے عوام نے لکھنی ہے۔ مجھے اعتماد آپ کا چاہیے، اور مجھے آپ نے 6 دفعہ اعتماد دیا ہے۔ نواز شریف کی معرفت انتخاب آپ نے مجھے اعتماد دیا ہے۔ آپ نے
جب بھی مجھے متحد کر کے بھیجا تو نواز شریف کی معرفت، برانڈ نواز شریف کا ہے، پہچان نواز شریف ہے، شناخت نواز شریف ہے۔ آج نواز شریف ملک کے طول و عرض میں اپنے چاہنے والوں کو جو ہے یہ اپیل کر رہا ہے کہ آج اپنے آئین جو ہے ایک معاہدہ ہے، ایک میثاق ہے پاکستان کے عوام میں اکٹھا رہنے کا، ایک ملک میں زندہ رہنے کا، ایک خاندان کی حیثیت سے زندہ رہنے کا۔ جب آئین پامال ہوتا ہے، جب آئین کو توڑا جاتا ہے تو وہ جو معاہدہ ہے اکٹھا رہنے کا، اس کو زخم پہنچتی ہے، اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ قوم اور عوام دونوں متحد ہوتے ہیں، یکجہتی اور اتحاد پارا پارا ہوتا ہے، ملک جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے۔ 70-72 سال میں ہم نے بار بار دیکھا کہ آئین پامال کیا گیا، اجتماعی غلطیاں ہیں حکمران اشرافیہ کی۔ عوام نے آپ نے کبھی مایوس نہیں کیا، اجتماعی غلطیاں ہیں اشرافیہ کی جس میں کوئی بھی مستثنا نہیں ہے۔ کسی نہ کسی دور میں ہم سب نے غلطی کی، لیکن ایک سیاستدان ہے پاکستان میں جس نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا، اپنے نظریے میں، اپنی سیاست میں ٹھہراؤ لے کے آیا، نظریاتی سیاست کا قائل ہوا، اس کا نام نواز شریف ہے۔ پچھلے 30 سال میں آپ نے دیکھا وہ جلاوطن ہوا، قید ہوا، پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں کسی خاندان نے، بھٹو کا خاندان، ذوالفقار علی بھٹو کا خاندان نکال کے کسی خاندان نے اتنی قربانیاں، اور آج بھی اس قربانی کا سلسلہ جاری ہے۔ آج اس وقت جب میں آپ سے اس وقت خطاب کر رہا ہوں، اس وقت بھی ان قربانیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ جنگ جو ہے جس کا اعلان ہو چکا ہے، یہ جنگ جو ہے آپ کی جنگ ہے۔ آپ نے اگلے جمعے کو تمام تر رکاوٹیں عبور کر کے، ہم لوگ سیاسی ورکر ہیں، ایسے موقع پہ ہمارے لیے مشکلات آتی ہیں، آپ جب تک اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے اس قوم کی، اس وطن کی تقدیر نہیں بدلے گی۔ کوئی باہر سے آ کے ہماری تقدیر نہیں بدلے گا، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو آپ کی تقدیر نہ بدلے، جب تک پاکستان کے 22 کروڑ عوام یہ تہیہ نہ کریں گے کہ ہم کسی ادارے کا نہ کوئی استحصال قبول کریں گے، نہ کسی غیر نمائندہ حکومت کا یا دھاندلی کی پیروار حکومت کا یا سلیکٹڈ حکومت کا اقتدار قبول کریں گے۔ آج ملک کے طول و عرض میں آپ مجھے بتائیں کہ 25-30-35 ہزار روپیہ کمانے والا جو ہے کس طرح زندہ ہے، وہ کس طرح اپنے بچوں کو پالتا ہے، ان کی دوائیوں کا انتظام، ان کی تعلیم کا انتظام، ان کے سر پہ چھت کا انتظام وہ کس طرح کرتا ہے۔ یہ عمران خان کہتا ہے یہ جمہوریت ہے کہ سارے چور جو ہیں، سارے ڈاکو اس قوم کے، وہ ایک چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کیا قانون ہے؟ کیا یہاں پہ ایک طبقہ جو ہے وہ راندہ درگاہ ہے، اس کا احتساب ہو رہا ہے، اور جو ڈاکو اور چور جو ہیں، جو حکمران ہیں، ان کو کوئی انگلی بھی نہیں لگا سکتا۔ جس معاشرے میں، جس طبقے میں یہ اس طرح کی بے انصافی ہو، وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں۔ تاریخ یہ بات بتاتی ہے، تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ بے انصافی پہ
جن معاشروں کی بنیاد رکھی جاتی ہے وہ معاشرے زندہ نہیں رہتے، نام و حکومتیں زندہ رہتی ہیں۔ جب انصاف ہو، قانون کی حکمرانی ہو، عوام کی حکمرانی ہو، خلق خدا کی حکمرانی ہو، وہ معاشرے زندہ اور پائندہ رہتے ہیں۔ ان معاشروں میں ابدیت ہوتی ہے، ان معاشروں میں دوام ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں پہ جو اس وقت سلسلہ ہے اس سے ہمارے معاشرے کو دوام نہیں ملے گا، نہ دوام ہے۔ آپ نے چینی چوروں کو ولایت بھیج دیا، چینی چور کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، میاں نواز شریف کے فلیٹ ہیں، آپ کی کابینہ میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کے ایک نہیں، وہاں پہ 12 13 14 15 جو ہے فلیٹ ہے وہاں پہ فیصل باغ جاتے، میں نام بھی لے دیتا ہوں، اس کی جائیداد کسی کو نظر نہیں آتی۔ یہ کرائے کے لوگ ہیں، انہوں نے اپنا ضمیر بیچا ہوا ہے۔ یہ عوام کے ووٹوں سے، آپ کے ووٹوں سے اقتدار میں نہیں آئے۔ آپ جانتے ہیں یہ کس طرح اقتدار میں آئے ہیں۔ ایسے لوگوں کا عوام سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ جو لوگ ان کو اقتدار سے جو لاتے ہیں، ان کی وفا اور ان کی ساری جو ہے وفاداری جو ہے ان لوگوں سے ہوتی ہے جو ان کو اقتدار کی بیساکھیاں جو ہے پرووائڈ کرتے ہیں۔ آج میں لمبا آپ سے کوئی آپ کا وقت جو ہے وہ نہیں دینا چاہتا، لیکن میں آپ کو کہوں گا آج سے پچھلے 15-20 سال میں کئی بار ہم سیالکوٹ سے نکلے ہیں، ہم لاہور پہنچے ہیں، گجرانوالے پہنچے ہیں۔ پچھلا جو گجرانوالے کا جلسہ تھا 2012 کا، مجھے یاد ہے یہاں بہت سے ساتھی وہاں پہ گئے تھے۔ اگلا سرا جو ہے وہ اسٹیڈیم کے پاس نہیں پہنچ سکا تھا، میں موٹر سائیکل میں بیٹھ کے اس جلسے میں پہنچا تھا، اور پچھلا سرا ابھی بھی رستے پہ تھا۔ 2012 کو 8 سال گزر گئے ہیں۔ آج میاں نواز شریف کی پاپولیرٹی، اس کے چاہنے والوں کی تعداد 2012 سے بہت زیادہ ہے۔ اس کی کمٹمنٹ پچھلے 8 سال میں جس طرح پاکستانی عوام نے دیکھی ہے، جس طرح شہباز شریف کی کمٹمنٹ دیکھی ہے، جس طرح شہباز شریف نے پنجاب کی خدمت کی ہے، اس کی مثال تاریخ میں نہیں۔ یہ جو بجلی آپ کو نظر روشنی نواز شریف لے کے آیا، یہ دہشت گردی جو آپ کو پاکستان میں جس کا خاتمہ آپ کو نظر آ رہا ہے، میاں نواز شریف نے اس دہشت گردی کا خاتمہ کیا۔ آج کراچی خوشحال ہے، آج کراچی جاگتا ہے رات کو، اس لیے کہ وہاں پہ دہشت گردی نہیں ہے۔ اب گیس کی لوڈ شیڈنگ پھر سٹارٹ ہوگی، سردیاں آئی ہیں، گیس کی لوڈ شیڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے، عوام کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے، ہر چیز جو ہے وہ کورونا کے ذمہ ڈال رہے ہیں۔ یہ آپ نے اس تحریک میں لمبا عرصہ نہیں لگے گا، میں بالکل آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ لمبا عرصہ نہیں لگے گا۔ یہ آلریڈی پولیو زدہ حکومت ہے، فالج زدہ حکومت ہے، اس کے پاس کوئی سہارے نہیں ہیں۔ جن لوگوں کے یہ حمایت یافتہ تھے ان کو بھی ان کی اوقات کا پتہ لگ گیا ہے۔ جب الیکشن ہوا تو ایک یہ تجویز تھی کہ ہم الیکشن جو ہے اس کو نہ مانے اور استعفے دے دیں، لیکن یہ طے پایا کہ ان کو موقع دے تاکہ عوام کو پتہ لگے کہ اصل چہرہ کیا ہے عمران کا۔ 2 سال میں سارے نے 4 ہاتھ لے گئے، ووٹروں میں بھی تو سلیکٹروں میں بھی، سارے نے 4 ہاتھ لے گئے۔ ان ہر بندہ اپنی عزت بچاتا پھرتا ہے کہ کس طرح ہے تو جان چھوٹ جائے۔
اور اس کی پارٹی کے 70% بندے اس کے ساتھ نہیں ہیں. آپ نے پرسوں دیکھا ہوگا، میں ایک اجتماع میں تھا اور جہاں پہ 1 کروڑ نوکری جنہوں کو ملی ہے وہ جلوس نکالا ہوا تھا. وہ 1 کروڑ نوکری جن کو ملی ہے انہوں نے جلوس نکالا ہوا تھا. ایسے لوگ کہہ رہے ہیں جی بے روزگاروں کا جلوس تھا. تو وہ جلوس جو ہے میڈیا نے آ کے اندر بتایا، بندہ تھا وہاں پہ اس میٹنگ میں. تو میں نے اس کو کہا میں تو جا کے ان لوگوں کے ساتھ جو ہے یکجہتی کا اظہار کرنے لگا. کہتا ہے جی تو میرا بھی بڑا کرتا ہے، میں جا کے نعرے لگاؤں گو نیازی گو. یہ میں پی ڈی اے کی بات کر رہا ہوں، میں کسی اور پارٹی کی بات نہیں کر رہا. کہتا ہے میرا بھی جی کرتا ہے میں باہر جا کے گو نیازی گو کے نعرے. ایسے وہاں پہ ممبر ہیں آگے کہتے ہیں جس میں تقریر کو کرنا اور کہنا خاصا تقریر کر دو دل کا کر دے گی. کوئی بندہ اس کے ساتھ وفادار نہیں ہے کیونکہ وہ شخص خود کسی کا وفادار نہیں. وفا جو ہے نا وہی وفا لے کے آتی ہے. آپ وفاداری کریں آپ کو وفاداری ملے گی. آپ لوگوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ، اپنے شہر کے افراد کے ساتھ آپ دھوکہ کریں گے، بے وفائی کریں گے، آپ کو بھی ان ریٹرن جو ہے بے وفائی ملے گی. سیاست میں پاکستان کی عوام جو ہے سیاستدانوں سے مایوس بھی ہوتی ہے، ان کو پھر اقتدار میں لے آتی ہے. 2-4 سال گزرتے ہیں، پیپلز پارٹی آئی 3 دفعہ اقتدار میں، ہم 3-4 دفعہ اقتدار میں آئے ہیں. لیکن جن کے اب رخصتی کے دن آئے ہیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کبھی اقتدار میں واپس نہیں آئے. اور یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. نواز شریف نے جو قربانیوں کی داستان رقم کی ہے آپ کو اس میں تھوڑا حصہ ڈالنا ہے. نواز شریف نے اپنا جو قوم نے اس کو عزت دی ہے، بار بار عزت دی ہے، اس نے اس کا حق ادا کیا ہے اور حق ادا کر رہا ہے. پورا خاندان حق ادا کر رہا ہے. آج حمزہ شہباز شریف آیا ہوا تھا اسمبلی میں، اس کو 22 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے بچی کے اولاد سے نوازا ہے. اسے 2 یا 3 دن اس بچی کے ساتھ ہو رہا ہے، تب سے وہ قید ہے. آج 16 مہینے ہو گئے ہیں اس کو قید ہوئے. پورا خاندان جلاوطن ہے. آپ سے درخواست ہے، میری بہنیں بھی یہاں پہ بیٹھی ہیں، بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ سارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ آپ بھرپور طریقے سے، رکاوٹیں ضرور کھڑی ہوں لیکن بڑے طریقے ہیں. جس سے میاں صاحب نے آنا تھا باہر سے الیکشن سے 1.5 ماہ قبل، تو ہم پہنچے تھے. اللہ کے فضل سے ہم لاہور پہنچے تھے. بڑے مواقع پہ ہم پہنچے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ پہنچیں گے. آپ تیاری پکڑیں، انشاءاللہ تعالیٰ تمام انتظامات جو ہیں وہ مکمل ہوں گے. اور یہ جلسہ جو ہے ایک کامیاب جلسہ جو ہے پاکستان کے طول و عرض میں یہ پیغام پہنچائے گا کہ پاکستان کی عوام جو ہے اپنی حاکمیت کا حق حاصل کرنے کے لیے جاگ اٹھی ہے. وما علینا الا البلاغ.